اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع کوئی ڈاکومنٹری یا واقعہ نہیں بلکہ باغ فدق پر ہے۔ باغ فدق، پیغمبر اسلام نے تمام جنگیں ڈیفینسو لڑیں، یعنی آپ نے خود پہلے حملہ نہیں کیا سوائے خیبر کے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر بھی جہاد ابتدائی نہیں تھا، یعنی آپ کی طرف سے پہلے حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہودی مسلمانوں کو روک کر انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو ایک بار پیغام بھجوایا کہ خیبر والوں، میرے ماننے والوں کو اذیت دینا بند کرو۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے یہی پیغام بھجوایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پیغام بھجوایا اور کہا کہ اے خیبر والو، اگر تم باز نہیں آئے تو میں یہ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں خود آ کے تمہیں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا اور 40 دن میں تمہارا یہ قلعہ فتح کر لوں گا۔ انہوں نے پھر بھی اپنے عادتوں کو جاری رکھا۔ مسلمانوں کو روک کر انہیں لوٹنا ان کی ایک عادت بن چکی تھی، لہٰذا وہ یہ کام کرتے رہے۔ اب پیغمبر اسلام نے خیبر کو فتح کر لیا۔ اب خیبر کا سننا تھا کہ رسول اسلام نے تو خیبر فتح کر لیا، واپس مدینے آ رہے تھے۔ راستے میں فدق آیا۔ اب فدق پہ رسول اسلام پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اے محمد ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں سننے کو آیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار جیسا بہادر ہے کہ جس نے مرہب جیسے، حارث جیسے، انتر جیسے کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور یہ جو باغ فدق ہے ہم آپ کو یہ جزیے کے طور پہ دیتے ہیں۔ اب جہاں جنگ ہوتی تھی اور جو کچھ مال ملتا تھا وہ آتا تھا مال غنیمت میں۔ اب مال غنیمت میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور جو کوئی جنگ کرنے جاتے تھے ساتھ ان کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور جو فاتح تھا اس کا حصہ زیادہ ہوتا تھا، اور جو سپہ سالار تھا اس کا حصہ، اس کے بعد پیادوں کا، گھڑ سواروں کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ کہلایا جاتا تھا مال غنیمت۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی اور فرمایا کہ مسلمانوں، جب تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جب تم نے تلواریں نہیں چلائی تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ جو کچھ بھی بغیر جنگ کیے مل جائے وہ صرف میرے رسول کا ہے۔ اب وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، فقراء کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، وہ جس طرح سے چاہیں وہ خرچ کریں، وہ ان کا ہے۔ اب دیکھا جائے تو باغ فدق میں جنگ ہی نہیں ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی خیبر میں، راستے میں تھا باغ فدق۔ اب باغ فدق میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہ تھا، اب وہ جس طرح سے چاہیں خرچ کریں، وہ ان کا ہے۔ اب دیکھا جائے تو باغ فدق میں جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی خیبر میں، راستے میں تھا باغ فدق۔ اب باغ فدق میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ اب پیغمبر اسلام کے سب سے قریب ان کی بیٹی جناب سیدہ تھیں۔ اب پیغمبر اسلام نے باغ فدق کے کاغذات بی بی کو دے دیے اور کہا کہ سیدہ، یہ باغ فدق آپ کا ہے۔ اب جناب سیدہ نے تو باغ فدق میں جانا نہ تھا، لہٰذا اب بی بی نے رسول اسلام کے سامنے یہ کاغذات جناب امیر کو دے دیے اور کہا کہ آپ وہاں پر ملازمین رکھیے اور اس کی حفاظت رکھیے، دیکھ بھال رکھیے۔ اب رسول اسلام کی شہادت ہوئی تو ہاری جو باغ فدق میں کام کرتے تھے جناب سیدہ کے در پر آئے۔ جناب امیر باہر تھے، جناب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا اور وہیں سے آواز دی کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خادم و نوکر ہیں، ہم آپ کے ہاں کام کرتے تھے، ہمیں حکومت نے نکال دیا ہے اور آپ کے باغ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب بی بی نے فوراً خواتینوں کے ذریعے سارے مدینے میں اس بات کو پہنچایا کہ اس طرح ہو گیا ہے۔ اب سب خاموش رہے۔ بی بی نے سب بیبیوں کو بلایا
اور بتایا کہ میں 3 دن کی مہلت دے رہی ہوں۔ اب جب کچھ بھی نہ ہوا تو بی بی نے کہا کہ میں خود جا کے اپنا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا کے پاس خواتین بھی آتی تھی، مرد بھی آتے تھے، جس کا حق ہوتا تھا وہ رسول اسلام کے سامنے پیش کرتا تھا۔ میں اپنا حق مانگنے خود جاؤں گی، لیکن اسما خاندان کی تمام خواتینوں کو بلاؤ، میں خواتینوں کی جھرمٹ میں جاؤں گی تاکہ پردے کا اہتمام رہے۔ اب ایک مرتبہ بی بی آئی۔ اب سارے کے سارے راویوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جیسے بی بی آئی مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، ایک نور چلا آ رہا ہے۔ اب بی بی داخل ہوئی، چاروں طرف بیبیاں ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ مسلک کی طرف دیکھا کہ مسلک میں کوئی موجود ہے۔ بی بی نے کہا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے آل محمد پر الہام نازل کیا، وحی نازل کی۔ بی بی نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی اور کہا کہ اس عرب کے پورے خطے کے اندر تاریخی تھی، کفر تھا، ظلمت تھی، کچھ نہیں لوگ جانتے تھے، جہالت تھی۔ اس جہالت و تاریخی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور بھیجا جس کا نام محمد تھا۔ وہ میرے بابا تھے، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہ تھے۔ یہاں ثابت ہوا کہ پیغمبر اسلام کی خالی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ تھا۔ بیوی نے جملہ کہا کہ اے عرب کے لوگوں، تم لوگ کچھ نہ جانتے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان سکھایا، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سکھائی۔ اب بی بی نے جملہ کہا کہ جب بارش کا پانی گوندالوں میں جمع ہو جاتا تھا، یعنی زمین کے گڑوں میں جمع ہو جاتا تھا، تو وہاں کی بکریاں وہاں سے پانی پیتے تھی، وہاں کے اونٹ وہاں سے پانی پیتے تھے، اور تم بھی وہاں سے پانی پیتے تھے۔ میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ زمزم کیا ہوتا ہے، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ زمین میں کنویں کیسے کھودے جاتے ہیں، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سکھائی، میرے بابا نے ایمان سکھایا۔ اب بی بی نے دلیل کے طور پر آیتیں پیش کی، پھر کہا کہ میرے ملازمین باغ فدق میں کام کرتے تھے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وجہ کیا ہے، کیوں باغ فدق پہ میرے ملازمینوں کو نکال دیا گیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا دیا ہوا قانون، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قاعدۃ الجد اور انگریزی میں کہا جاتا ہے لا آف پوزیشن، بی بی نے اس کو اپنے خطبے میں استعمال کیا، یعنی جو شے جس کے ہاتھ میں ہے اور کئی سال سے ہے وہ اسی کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ شے میری ہے تو دلیل اس کو لانی چاہیے جو کہہ رہا ہے کہ یہ شے میری ہے۔ بی بی نے کہا کہ قاعدۃ الجد کے مطابق باغ فدق تو ہمارے پاس ہے اور کئی برس سے ہے، کیونکہ ہمارے ہاری وہاں کام کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باغ فدق ہمارا ہے، جو شاید جس کے پاس ہوتی ہے اور کئی برس سے ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن۔ اگر تم کہتے ہو کہ باغ فدق ہمارا نہیں ہے تو تم کو چاہیے کہ تم دلیل لاؤ، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا کیسے ہوا؟ بی بی نے کہا دلیل موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ بی بی نے کہا جب باغ فدق میں جنگ ہی نہیں ہوئی تو پیغمبر کا تھا۔ بی بی نے کہا یہ مانتے ہو نا کہ پیغمبر کا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ بی بی نے کہا جب پیغمبر کا تھا تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا۔ بی بی نے کہا کہ اگر تم دلیل لا دو کہ یہ میرا نہیں ہے تو تم رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، اگر آپ کا تھا تو آپ دلیل لائیں۔ بی بی نے کہا کہ دلیل وہ لائے جو چھین رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دلیل کی ضرورت ہے۔ بی بی نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے گواہ چاہیے۔ بی بی نے کہا میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ اس نے فوراً کہا نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں۔ بی بی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ بی بی نے کہا کہ تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن میں قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا پھر تمہارے پاس کوئی حدیث میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا اچھا، میری دوسری گواہ ہے جناب ام ایمن۔ اب جناب ام ایمن کھڑی ہوئی۔ حضرت جناب ام ایمن
رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ کی کنیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی دی کہ آپ پیغمبر اسلام کی ولادت کی گواہ تھی۔ اب جناب ام ایمن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ اس نے فوراً کہا جناب ام ایمن کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ یہ عورت ہیں اور عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے۔ اب یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے۔ اب جناب ام ایمن نے کہا اے لوگوں، اسی مسجد میں تمہیں یاد ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ جب ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی عادی نہیں بلکہ پوری ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہیں۔ اب سارا مجمع خاموش رہا۔ اب جناب ام ایمن نے کہا تم لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ تم لوگوں کو یاد ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، جناب ام ایمن کی گواہی قبول نہیں۔ بیوی نے کہا پھر میرے پاس 2 گواہ اور ہیں، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ اس نے فوراً کہا حسن و حسین کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ یہ نابالغ ہیں، یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اب تم حسن و حسین پہ بھی قانون لگاؤ گے کہ جب حسن 4 برس کے تھے اور حسین 3 سال کے تھے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب بالغ ہوں گے تو تب ہوں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے۔ اب جب تمام گواہیاں رد کر دی گئیں، بیوی نے کہا یہ تو مانتے ہو نا کہ یہ میرے بابا کا تھا؟ اس نے کہا ہاں، یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا تھا۔ بیوی نے کہا کہ اب ان کی وارثہ تو میں ہوں، لہٰذا یہ میری میراث ہے۔ اب ایک نے فوراً کہا کہ پیغمبر اسلام نے خود مجھ سے فرمایا تھا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب بیوی نے سر اٹھا کے کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم اپنے بابا کے وارث ہو تو میں اپنے بابا کی وارث نہیں۔ اسلام میں بدعتیں نہ لاؤ، بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو۔ اب اس نے کہا نہیں، پیغمبر اسلام نے خود مجھ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب بی بی نے کہا یہ تم کیسی حدیث پیش کر رہے ہو جو قرآن مجید کے خلاف ہے، اور جو تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو؟ جو تم نے ابھی حدیث پڑھی ہے تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ اب وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہا کہ گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ اب فوراً کسی خاتون کی آواز آئی کہ نہیں بابا جان، جب پیغمبر اسلام آپ سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو میں پردے کے پیچھے سن رہی تھی، آپ سے ہی پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا۔ اب اس نے فوراً کہا اب تو میرے پاس گواہ بھی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا خود انتقال ہو گیا۔ اب ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے بابا جان کو میری میراث میں دفنا دیجیے۔ اب فوراً مولا حسن کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اگر بیٹی وارث نہیں ہو سکتی تو بیوی کیسے وارث ہو سکتی ہے؟ اب اس نے کہا انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو کچھ وہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ بی بی نے کہا میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جو قرآن مجید کے خلاف ہو؟ قرآن نازل ہوا میرے بابا پر، میرے بابا اور میرے شوہر علی کے سوا قرآن کو کوئی بہتر سمجھ نہیں سکتا۔ یہ کیسی حدیث لائے ہو جو قرآن مجید کے خلاف ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں۔ اب بی بی نے آیتیں پیش کی، لیکن میں یہاں 3 آیتیں پیش کروں گا جو بی بی نے پیش کی۔ پہلی آیت، اے ایمان والو کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت زیادہ ہوگا۔ اب بی بی نے کہا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والو تو کیوں نہیں کہا انبیاء کے بیٹے نہیں ہیں، انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں تسلیم نہیں کروں گا،
بیوی نے کہا آیت سن، دوسری آیت، جناب زکریا نے دعا کی، جناب زکریا ہے نبی کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ جناب زکریا کا صرف ایک بیٹا ہوا، نام ہے یحییٰ۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ اب ایک اور آیت سن لو، داؤد کے وارث بنے سلیمان۔ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی۔ اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، لیکن میرے بابا نے کبھی نہیں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، کہ جبکہ قرآن میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بی بی نے ہر آیت پیش کی، لیکن اس نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کے مقدمے کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ میراث ہم آپ کو کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ لعنت بر دشمن زہرا۔